رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر امداد کن ناز بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ بیچارگاں حضرت اسماعیل شاہ غوث الورا کے واسطے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمر ابن خطاب آیا اور میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑیں گے آج کعبے میں
وہ روکے جسے کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر بن خطاب آیا، تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی ہے، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی ہے، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ حمد و صلاۃ بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ، اللہ محدود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و کرم دے نال اسیوں دی پاک بارگاہ مقدسہ دے اندر حاضر خدمت ہاں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ ذوالحجہ شریف آخری جمعۃ المبارک ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک تھے دوہرے داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے مقام مناقب فضائل دے حوالے نال کچھ معروضات گوش گزار کرنے 7 سال کی تھی۔ آج دے مختصر دے وقت دے اندر سسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ، سسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ فاتح قبلہ اول حضرت خلیفہ ثانی امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے مناقب فضائل بے شمار، لیکن چند ایک معروضات آپ دی طرز حکومت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سیرت حوالے نال چند ایک معروضات گوش گزار کرنے 7 سال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سانو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین من جملہ تمام صحابہ اکرام کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر احباب، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 35 سال دی عمر پاک دے اندر آپ حریم اسلام داخل ہوئے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دے تقریباً 40 سال پہلے آپ دی ولادت دے باسعادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد شباب یعنی جوانی دے اندر ہی پہلوانی، سپہ سلاری اور نسب دانی یعنی نسب دے حوالے نال جاننا، خطابت، شاہ سواری اور لکھنا پڑھنا جان گئے سن، اور آپ دا ذریعہ معاش تجارت
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 بندیاں تو بعد 40واں حضرت فاروق اعظم اسلام قبول کیتا ہے، یعنی 40 کا عدد کامل عدد ہے اور 40واں عدد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مکمل ہویا۔ سیدنا تاجدار عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام و مرتبہ شان و رفت اینی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے مشورے اور آپ دے خیالات دے مطابق 200 تو زائد آیات طیبات قرآن عزیز نازل فرمائیاں۔ چاند ایک دا ذکر کرن دی سعادت حاصل کریں گے، اس تو قبل اتنا جاننا ضروری ہے بزرگوں دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے اندر موجود آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے، حضرت جبرائیل امین رضی اللہ علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، تے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل حکم میرے کریم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دے جے، فرمایا حضور جاننا ہے عمر ہے، فرمایا اج پھر عمر دیاں شانہ سانو دسو، عمر دا مقام، عمر دی عظمت، عمر دی توصیف اور مقام و مرتبہ بیان فرماؤ۔ حضور بیان تے کرا لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم بڑا چاہیے ہے، سرکار فرمایا ٹائم کنا کہ چاہیے ہے، اور 1 گھنٹہ 1 دن 2 دن مہینہ سال 2 سال دی گل نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم بڑا چاہیے ہے، میرے کو ٹائم نہیں اللہ دی طرفوں۔ حضور فرمایا کنا ٹائم چاہیے ہے، فرمایا جنہ ٹائم نوح علیہ السلام قوم چ ٹھہرے سن، 950 سال، غالباً 950 سال دا عرصہ چاہیے ہے عمر دیاں شانہ بیان کرنے واسطے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ تاجدار صداقت بھی تشریف فرما لیں، جنہ دی عظمت جنہ دا مقام و مرتبہ بیان کرنے واسطے نوح علیہ السلام دی تبلیغی عمر 950 سال چاہیے دیئے، تے او عمر پاک فرماندے رہے کہ میں صدیق اکبر دے سینے دے والاں چو ایک والاں، میں ابو بکر دیاں نیکیاں چو ایک نیکیاں۔ گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم دا لقب کدوں عطا فرمایا؟ فاروق حق و باطل دے اندر فرق فرمانے والا۔ دار ارقم دے اندر 39 مسلمان نے نماز حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر پڑھ دینے لک کے چھپ کے، جس دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول فرمایا، اے واحد 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام چوں واحد صحابی نے، ہر ایک دا درجہ مقام مرتبہ علیحدہ علیحدہ، اے واحد نے انہاں دے اسلام قبول کرن تے جبریل آئے تے رب دی طرفوں خوشخبری دیتے، اور آندیاں ہی رب دا سلام آکھیا حضور مبارک ہوئے عمر اسلام لے آیا ہے، تے نالے سرکار آسمان وال ویکھو اج سارے فرشتے خوشی کر دینے پہ عمر دے اسلام لے کے آن دے۔ وہ دی وجہ اے وے کہ سارے ہی آپے آئے نے، سارے ہی آپے آئے نے اسلام دی حقانیت، کوئی معجزات، کوئی آقا کریم علیہ السلام دے حسن پاک، کوئی اخلاق حسنہ، کوئی شے دیکھ کے ایمان لے کے آیا، لیکن یاد رکھیا جائے سارے صحابہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ آپے ہی آئے نے،
اے واحد نے جنہاں نو رب کولوں سرکار نے منگیا ہے۔ رات ہوئے، دن ہوئے، صبح ہوئے، شام ہوئے، آقا علیہ السلام ہر ویلے دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عظمت عطا فرما، عمر دے ذریعے عظمت عطا فرما۔ تو گرامی قدر احباب، پتہ چلیا سارے صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام دے مرید نے، اے واحد نے جڑے مرید بھی نے تے مراد بھی نے، مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ۔ ایک کو چل کے جائے مرید ہون واسطے، ایک کے پیر صاحب اللہ کو دعا کرنے یا اللہ اے میرا مرید ہو جائے۔ گرامی قدر احباب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے کمال، اور دار ارقم جدو 40واں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی نماز دا ٹائم ہون لگا دے اتھے ہی صف بندی فرمایا نہیں حضور ہون ایتھے نہیں پڑھا گے۔ سرکار فرمایا علی قلیل اقلیت کم کثیر تعداد مشرکین مکہ دی پریشان کرنگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سونیا کوئی گل نہیں، بس تیری دعا ہوئے، تیرا دست کرم عمر دی گردن تے اور آپ علیہ السلام دا فیضان و فیوز و برکات ہوئے۔ فرمایا سونیا محبوبہ آج نماز پڑھا گے تے کعبے دے سائے تھلے ہی پڑھا گے۔ اس دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ گرامی قدر احباب، اے او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا توجہ فرمایا جے قائم مختصر جنہ دی رائے اور مشورے دے مطابق اسی عمرہ کرنے واسطے حج کرنے واسطے جانے ہاں، 7 طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے اے نفل پڑھنے ہاں۔ ایدی وجہ کی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے سونیا محبوبہ آج اتھے قدم لگا ابراہیم علیہ السلام دا اسی انہوں مسلح نہ بنا لئیے، اسی انہوں مسلح بنا لئیے، یعنی اتھے نماز پڑھیا کریے۔ اس تو پہلے نہیں سی جدو اینی رائے دی تھی کملی والیا مقام ابراہیم نو مسلح بنایا جائے، اس سے ویلے جبریل آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى۔ زمین تے فاروق اعظم عرض کر دینے کملی والیا اسی مسلح بنا لئیے۔ اللہ فرمایا کہ محبوبہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو۔ اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو پہلے صفا مروہ تے سائی نہیں سی ہوندی۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ دل کر دائے ایتھے اساں دوڑا لایا کریے، سائی کریا کریے، صفا مروہ تے جی میں سیدہ حاجرہ جنابی علی سائی فرمائیے جی کریا کریے۔ آپ نے خیالی جنابی نہیں صرف رائے سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر پیش فرمائی، اسے ویلے جبریل آ گیا غین الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آپ نے رائے دی تھی صفا مروہ دی آیت طیبہ نازل ہو گئی۔ گرامی قدر احباب، موافقات عمر بہت ساری آیات طیبات نے میں چند ایک دا ذکر کرا۔ تیسرے نمبر تے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرامی قدر احباب آپ دا سخت مخالف عبداللہ ابن ابی سلول رئیس المنافق عبداللہ بن ابی
بہت ہی پکا تے جناب علی پیڑا منافق اور کافر جناب علی منافقاں دا سردار مدینے دے اندر دشمن رسول ہے لیکن پتر عاشق رسول ہے، پتر سچا صحابی رسول ہے۔ اور ذرا توجہ فرمایا جے جدوں دا آخری ویلا آیا، مرن دا ویلا آیا، عبداللہ دا آخری ویلا آیا، انہیں بلایا جناب عبداللہ نو آکھیا اپنے بیٹے نو آکھیا جہاں سرکار نو بلا کے لایا، اے رئیس المنافق کے سرکار آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ دس، آکھن لگا سونیا یہ آخری ویلا ہے، میں اے جناب ریکویسٹ کرنا کملی والیا میرا جنازہ تو پڑھائیں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جنازہ پڑھا دیاں گا۔ نالے آکھن لگا سونیا جڑی کمیز تیرے جسم نہ لگ دی پہ یہ مینوں کفن دے طور تے عطا فرما سکی۔ حضور نے فرمایا بالکل عطا کر دیاں گے۔ ایک طرف رئیس المنافق، ایک طرف دشمن رسول ہے، لیکن ایک طرف نبی علیہ السلام اپنے صحابی دی دل جوئی بھی کرنا چاہتے نے، اے میرا سچا عاشق رسول ہے۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے ادھروں گرامی قدر احباب جدوں انی گل ہو گئی، مر گیا رئیس المنافق، جنازہ تیار ہو گیا، امام الانبیاء علیہ السلام جنازے واسطے جا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے کھڑے ہو گئے۔ آکھن لگا سونیا تسی جنازہ نہیں پڑھونا۔ کملی والے نے فرمایا کیوں نہیں پڑھونا؟ فرمایا سونیا تیرا دشمن ہے تسی جان دیو۔ فرمایا عمر تینوں اس گل دا نہیں پتا، میں دا جنازہ پڑھاواں گا۔ کملی والیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا بس ایدی وجہ دے نال 1000 لوگ ایمان لے کے آ جان گے۔ آقا علیہ السلام جدو جنازہ اگا ہوئے، حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام دے دامن کرم نو پھڑ کے حضرت عمر نے کھینچ لیا، حضور نہیں، نہ ایدہ جنازہ پڑھنا ہے نہ ایدی قبر تے کھڑے ہونا ہے، بس اے دو جملے آکھیے۔ اللہ فرمایا جبریل علیہ السلام جا جبریلہ چلا جا یا رسول اللہ، رب فرماؤں ہے پہ اللہ تسلی علی احد منہم مات علی قبری۔ فرمایا سونیا نہ اینا دا جنازہ پڑھیا جے نہ اینا دی قبر تے کھڑے ہویا جے۔ اے موافقات حضرت فاروق اعظم یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتھے آکھیا یا رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھنا ہے دا تے نہ یہ دی قبر تے کھڑا ہونا ہے۔ تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر آیت طیبہ نازل فرما دیتی۔ گرامی قدر احباب اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما نے ابن سوریہ کافر حضور دی بارگاہ دے اندر آیا، آکھن لگا جناب اگر تہاڈی وحی لیاون دا معمول میکائیل کر لوے تے پھر اسی کلمہ پڑھ لواں گے، جبرائیل ساڈا دشمن ہے، جبرائیل دشمن ہے۔ جدو انہیں دشمن آکھیا فاروق اعظم کول بیٹھے نے، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا اللہ دا دشمن ہے، اے رسول دا دشمن ہے، جبرائیل و میکائیل دا دشمن ہے۔ گرامی قدر احباب مینوں ان جڑے الفاظ سیدنا فاروق اعظم نے ادا فرمائے اسی طرح ہی اللہ نے قرآن دی وحی نازل فرما دیتی۔ سونیا یہاں جبریل دشمن ہے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے رب دے بھی دشمن نے، جبریل دے بھی دشمن نے، میکائیل دے بھی دشمن نے، رسول دے بھی دشمن نے۔ مینوں ان اوہی الفاظ پہلے سپارے دے اندر اللہ نے سیدنا فاروق اعظم دے رائے دے مطابق۔ گرامی قدر احباب حضرت تاجدار عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پہلی جنگ فتح ہوئی بدر 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قید ہو گئے۔ اور قیدیاں واسطے آقا کریم علیہ السلام نے رائے لئی، مشورہ لیا، دسو بھئی کی کرنا ہے؟ تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب، نرم دل اور نرم مزاج شناخن لگے، حضور انہاں نو انج کریے کہ فدیہ لے کے آزاد کر دیے، جنہاں کول پیسے دی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں دے بچیاں نو پڑھنا لکھنا سکھا دینا۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو رائے لئی، فرمایا عمر تسی کیا دے جے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے حضور میری تے رائے اے وے کہ انہاں نو اپنے رشتہ داراں دے حوالے کیتا جائے تے ہونے ہی انہاں دے سر قلم کیتے جائیں۔
انہاں سارے نو مار دیتا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام دی طرح ہے، جی میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو میرا رب میں تو انہاں نو معاف کرے تے تیری مرضی ہے، بہرحال میں تے تینوں مننا وا۔ اور ابو بکر دی مثال عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے، یا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے امتی نہیں مان دے تے نہیں مان دے، اگر من جان پھر بھی تیرے نے، نہ منن پھر بھی تیرے نے، میں تے تیری تابعداری کراں گا۔ اور میں عمر تیری مثال نوح علیہ السلام دی طرح ہے، نوح علیہ السلام نے آکھیا ہے قال ربی لا تذر علی الکافرین دیارا، یا اللہ زمین تے کسے کافر نو چھڈی نہ، سارے نو مار چھڈی، تیری مثال نوح علیہ السلام دی طرح ہے۔ حضرت جنابی علی آقا علیہ السلام ایک گفت و شنید کر دینے پہ رب کائنات نے قرآن عزیز دی آیت طیبہ مینوان حضرت عمر دی رائے دے مطابق نازل فرما چھڈی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن لہ تریدون عرض الدنیا والآخرہ۔ فرمایا سونیا تانوں زیب نہیں دیندا، تسی دنیا دے چند پیسیاں واسطے، دنیا حاصل کرن واسطے یعنی فدیے دے طور تے کافراں نوں چھڈ دیو، بلکہ آخرت ہی ساریاں واسطے بہتر ہے۔ یعنی جو رائے فاروق اعظم نے اسے رائے دے مطابق قرآن عزیز دی آیت طیبہ۔ اور پھر دوسری گل گرامی قدر احباب، حرمت پردہ، پردہ جڑا ہے شرعی پردہ یہ کدوں ہویا؟ آقا کریم علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایک ایسا مقام ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان نبوت تے آئے، بے پردہ ازواج مطہرات بیٹھیاں نے، آپ دے دل وچ آیا یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، اینج نہیں کام چلنا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، پردے دے اندر حسن ہے۔ گرامی قدر احباب آپ نے صرف رائے دیتی یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، اللہ پاک نے قرآن عزیز دی آیت طیبہ نازل فرما دیتی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سونیا محبوبہ اپنیاں ازواج اپنیاں بیٹیاں تے اپنی مسلمان بیبیاں نو حکم دیو کہ او حجاب کریا کرن۔ یعنی پردے دا شرعی حکم ادو نازل ہویا جدو فاروق اعظم نے رائے دیتی۔ آؤ گرامی قدر احباب، شراب دی حرمت بھی یکدم شراب حرام نہیں ہوئی۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر دستے سوال دراز کی تھا، یا اللہ اے دے بارے کوئی واضح حکم ارشاد فرما دیو، کیونکہ ابتدائی اسلام دے اندر شراب حرام نہیں سی، شراب پیندے سن لوگ، لیکن آپ دی طبیعت مبارک ایسا ملال آیا کہ اللہ دی بارگاہ یا اللہ اے دے بارے کوئی واضح حکم ارشاد فرماؤ۔ اللہ پاک نے پہلی آیت طیبہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والیو نماز دے قریب نہ جاؤ جدو تسی حالت نشہ چوو۔ اے عام حکم آ گیا، یعنی بالکل حرام نہیں، لیکن نماز دی حالت میں جدو جاؤ نماز پڑھنی ادو شراب نہیں، اگے پیچھے ٹھیک ہے۔ لیکن پھر حضرت فاروق اعظم نے اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر اے سوال کیتا، یا اللہ کوئی واضح حکم ارشاد فرماؤ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے پھر دوسری آیت طیبہ نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر فإنہا اسم کبیر، اور میں سونیا آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام قطعی حالے بھی نہیں ہوئی۔ تیسرے نمبر تھے حضرت فاروق اعظم نے پھر اللہ دی بارگاہ سوال کی تھا، یا اللہ پاک کوئی واضح حکم ارشاد فرماؤ۔ تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام دے اس غلام نے جدوں سوال کیتا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو
شراب، جوا اور اے جڑے بانسے یعنی شرطاں واسطے تسی تیر سڑ دے ہو، بت، یہ سارے حرام نے، ناجائز نے، فاجتنبوہ، یہ تو احتیاط کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تینے آیت طیبات حضرت فاروق اعظم دی رائے دے مطابق نازل ہوئی۔ اور تیسری تے حرمت شراب آ گئی، بالکل شراب حرام۔ اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرامی قدر 200 آیات طیبہ نے، یہ چند مشہور آیات طیبات دا میں ذکر کیتا۔ گرامی قدر احباب، سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو میرا عمر ہو ہے جی دی زبان تے جی دے دل تے رب نے حق نو جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا پہلیاں امتاں دی اندر ملہم محدث ہندے سن، فرمایا میری امت دی اندر محدث کوئی ہے وے تے فاروق اعظم ہے۔ اسی محدث ہون اپنے زمانے چاہنے ہیں جی دے کل حدیث دا علم ہوئے، محدث اعظم، شیخ الحدیث یا محدث کبیر، یعنی حدیث پاک تے مہارت رکھن والے نو اسی آنے ہیں محدث، لیکن ایتھے او محدث مراد ہے جی دی زبان تے فرشتے کلام فرماؤن، یعنی جڑا آپے نہ کلام کرے۔ فرمایا کہ میری امت دی اندر اگر کسی نے محدث دیکھنا ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور گرامی قدر احباب، شیطان ہوئے جڑا کسے کولوں نہیں تراؤندا، شیطان ہوئے جڑا کسے کولوں نہیں ڈردا، لیکن گرامی قدر احباب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤندے نے، فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا شیطان میرے عمر دے سائے تولوں بھی ڈر کے نس جاندا ہے، شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈر جاندا ہے۔ گرامی قدر احباب، اور پھر گرامی قدر یہ تے کمال والی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کانا نبی بعدی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لوگوں سن لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا، شرط لا دیتی لو کانا، اگر کوئی ہوتا تو پھر عمر بن خطاب ہوندا، اے مرزا کانا نہ ہوندا، سمجھ آئی؟ اے جناب علی قادیانی نہ ہوندا، اے مرزائی نہ ہوندا جناب علی، فرمایا اگر ہوتا، شرط لا دیتی لو کان بعد نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ دی کی وجہ ہے، کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جو نبی دی اندر فضیلتاں، جو جو نبی دی اندر خصلتاں، جو جو نبی دی اندر مقام پائے جاندے نے وہ منو ان عمر وچ پائے جاندے نے، اگر ہوتا تو پھر عمر ہوتا، چونکہ ہے ہی نہیں، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو فرمایا اس واسطے عمر بھی نہیں۔ تے جدو جی دے اندر ساریاں خصلتاں موجود نے، سارے مقامات موجود نے، اگر او نبی نہیں ہو سکدا تے ایک قادیان دا دجال کانا ہی نبی بننا سی جی، جنہوں پتہ ہی نہیں آخری ایام دے اندر، آخری ایام دے انہوں گڑ کھاؤن دا بڑا شوق سی، اور انہیں اپنے جناب علی واسکٹ ایک پاسے گڑ رکھیا ہوندا سی، ایک پاسے گرامی قدر احباب وٹوانی کرن واسطے او ایک پاسے ٹھیلا رکھیا ہوندا سی مٹی دا، تے کئی بار بھول کے گڑ دی جگہ تے او مٹی نو چک مار چھڑدا سی۔ اندازہ لاؤ ایسا انہاں قادیانیاں مرزیاں دا، بدترین کافراں دا ایسا جھوٹا نبی جنہوں اے خبر نہیں کہ میں پلید ٹھیلے نو چک مارنا پیا کہ پاک جنابی علی گڑ نو چک مارنا ہے، اینو نبی مان کے بہ گئے۔ تو گرامی قدر احباب فرمایا کہ اگر نبی ہوتا تو پھر عمر ہوتا، جدو ہے ہی نہیں تو پھر نہیں۔ گرامی قدر احباب پھر او مقام ہے، اس تو وڈا کیڑا مقام ہے؟ آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوں سیدنا فاروق اعظم بھی شامل، یعنی وہ 10 جنہاں نو دنیا تے آقا علیہ السلام نے جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتا۔ گرامی قدر احباب پھر گرامی قدر احباب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے سورۃ حجرات جدو نازل فرمائی نا،
اور پہلی آیت طیبہ دے اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا له بالقول، نبی تو اونچی آواز نہ کرے آجے ورنہ اعمال ضائع ہو جان گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ نبی تو آواز اونچی ہو گئی تھی، اعمال برباد۔ اس آیت تو بعد حضرت فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق ایڈا مٹھا بولن لگ پے کہ حضور بار بار فرماتے سن اچھی بولو کی گل ہے، کیڑی گل کردے ہو پے، یعنی اس تو بعد آواز بلند نہیں کی تھی۔ خالق کائنات اللہ جلالہ نے دوسری آیت دے اندر ارشاد فرما دیتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا سرکار دے سامنے آواز بالکل بناولی پست رکھن والے یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، حضور دی بارگاہ دی عالیہ دے اندر ایڈے جناب بالکل آواز پست رکھن والے اللہ نے انہاں دے قلبانو انہاں دے قلوبنو انہاں دے دلانو اللہ نے چن لیا ہے۔ فرمایا انہاں واسطے اللہ نے بڑائی اجر عظیم والا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہستیاں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر احباب آؤ، رکت پتہ بھی ہوئے جنتیاں، پتہ بھی ہوئے میں جنت جانا ہے، لیکن اے دے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اے سورت تور دی آیت طیبہ پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ دا عذاب واقع ہو کے رہے گا، کوئی او دے عذاب نو نہیں ٹال سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جدوں آیت طیبہ پڑھی امام حسن فرماتے نے ایسی ہچکی بندی، ایسا ساں ٹوٹیا کہ فرمایا 20 دن تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت نہ سنبھل سکی۔ نیک بھی ہوئے، زاہد بھی ہوئے، پارسا بھی ہوئے، جنت دا بھی سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، تے پھر بھی اتنا خوف خدا۔ اے اللہ والیاں دی شان میاں صاحب فرماتے نے عدل کریں گے تے تھر تھر کمبن، اے اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون، اے میں جیوی مکالے۔ اللہ دا خوف، اللہ گرامی قدر احباب سابقہ کتاباں چ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر، کس طرح ذکر خیر اختصار نال عرض کراں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ کتاباں دے عالم سن، اسلام لے کے آئے، ایک دن چادر اوڑھ کے حضرت ابن عمر، حضرت عمر پاک دے بڑے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام نے چادر کھینچی تے چادر کھینچ کے فرمایا قم یا ابن کفل جہنم، کفل جہنم، یعنی اے جہنم دے تالے دیا پترا کھڑا ہو جا، جہنم دے تالے دیا منڈیا کھڑا ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، آپ نو بڑا غصہ لگا، میرے ابے نو جہنم دا تالا ہے نہ آکھیا۔ سرکار عمر پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر جا کے عرض کی تھی، حضور عبداللہ بن سلام نے آکھیا کہ تیرا ابا جہنم دا تالا ہے، تے حضرت فاروق اعظم نے بلایا، فرمایا آؤ بھی عبداللہ بن سلام، آپ نے کیوں ایسا کہا؟ انہاں کیا حضور؟ فرمایا کہ تو میں نو جہنمی بنا دیتا ہے، جہنم دا تالا آکھیا ہی؟ فرمایا معاذ اللہ حضور میں جہنمی نہیں آکھیا، میں جہنم دا تالا آکھیا ہے۔ فرمایا کی مراد؟ فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کو ایک روایت سنی سابقہ کتاباں چوں، وہ روایت اے دے کہ گرامی قدر احباب کہ عمر بن خطاب جڑا ہے نا جہنم دا تالا ہے، مطلب اے دے کہ جدوں تک اے ہوئے گا ادو تک جہنم نو تالا ہی لگا رہے گا، اے جدوں تک اے دی حکومت ہوئے گی ادو تک کوئی جہنم چ نہیں جان والا، جدوں اے ٹر گیا تے پھر لوگ جہنم وال جانا شروع ہو جان گے۔ فرمایا دا مطلب اے وے کہ جدوں تک عمر ہے ادو تک دوزخ بند۔ سابقہ کتاباں دے اندر گرامی قدر احباب اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم دی رکاوٹ دے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جدوں تک عمر ہے جہنم چ رکاوٹ ہے،
یعنی کوئی جہنم سے نہیں گرے گا، عمر جائے گا تو پھر لوگ یعنی تفرقہ بازی اور پھر گناہ اور پھر بے انصافی اور پھر سارے معاملات شروع ہو جان گے، لیکن جدوں تک عمر ہے ادوں تک معاملات درست نے۔ گرامی قدر احباب ٹائم ہو گیا، لیکن گرامی قدر احباب آپ دا دور حکومت کیسا دور حکومت؟ ایک صوبہ نہیں، 36 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل، دو روایتاں نے 36 لاکھ اور 22 لاکھ مربع میل اینی حکومت دا حکمران ہوئے تے گرامی قدر احباب لباس تے 12 پیمند لگے ہون، کمیز اتنے 12 تروپے لگے ہون، الا ماشاءاللہ ساڈے حکمران نوی کانفرنس نوی کرنی ہوئے نا، پریس کانفرنس 3 پیس نواں 2 پیس نواں، گرامی کنے شاہ خرچیاں اور پھر کس طرح دا معاملات۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ فرمائے کہ اگر دجلہ کے کنارے پر کوئی پیاسا کتا مر گیا عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایسی حکومت کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دور حکومت پتہ چلیا ہے کہ ایک بکریاں چران والا ایک پل تو گزریا، پل وچ تھوڑا جہا دراڑ سی، اور بکری دا پیر پھسیا تے او دی لت ٹوٹ گئی۔ فاروق اعظم روئی جا رہے نے، حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ مینوں اے نہ پوچھ لے تیری حکومت وچ بکری دا پیر ٹوٹ گیا سی۔ اج بندے مردے نے پے بھوک دے نال، خودکشی لوگ کردے نے پے، کنے لوگ نے خودکشی تے مجبور، مہنگائی نو تنگ آ کے۔ لیکن گرامی قدر احباب یہ ایڈا سوکھا کام نہیں، طرز حکمرانی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام و مرتبہ، گرامی قدر احباب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اختصار نال مختصر کہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت کتب کثیرہ دے مصنف ہوئے نے، بہت بڑے عالم دین ہوئے نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مینوں ایک انگریز دے بارے تجزیہ دسیا، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی قابل غور اور اے آخرت فکر دے حوالے نال آپ فرماتے ہیں انگریز نے آکھیا کہ اگر میں کتاباں وچ پڑھا نا اسلام دی حقانیت نو تے مینوں تے اسلام نالوں ود کے کوئی دین چنگا ہی نہیں لگدا۔ انگریز آکھیا کہ میں کتاباں وچ جو پڑھنا وا مینوں اس تو زیادہ پسندیدہ دین لگدا ہی کوئی نہیں، لیکن جدوں میں موجودہ مسلماناں نوں ویکھنا وا تے مینوں اس تو زیادہ نفرت بھی نہیں ہوندی۔ اندازہ لو کیڑی گل کیتی انگریز نے کہ کتاباں جو اسلام دی شکل صورت حقیقت بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ او دا تے حسن گرامی قدر احباب 14ویں چاند دی طرح چمکدا ہے پیا، لیکن فرمایا مسلمانہ دا کردار اس اسلام دے مطابق نہیں، مسلمانہ دے افعال اس اسلام دے مطابق نہیں۔ اس واسطے مینوں اس اسلام تو نفرت ہے جس اسلام نو انہاں مسلمانہ نے اپنایا ہے، باقی جو اسلام ہے وہ حقیقتاً وہ یہ جڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نافذ فرمایا۔ تو گرامی قدر احباب آپ نو پہلے ہی پتا سی کہ میں شہید ہوا گا، جی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا سی کہ میں بھی شہید ہوا گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام حضرت تاجدار صداقت سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دے اندر احد پہاڑ دے اتنے آپ تشریف فرما ہوئے۔ احد پہاڑ او ہے جی دے بارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے نال محبت کردا ہے تے میں دے نال محبت کرنا، احد پہاڑ میں دے نال محبت کرنا۔ تے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، لوگ آندے نے او ہلیا زلزلہ آ گیا، لیکن عاشق آندے نے او نو وجد آ گیا کہ میرے اتنے ایڈیاں ہستیاں کھڑیاں نے، وجدانی کیفیت آئی تے آقا علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، فرمایا رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اتنے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید کھڑے ہوئے نے، ایک نبی ایک صدیق 2 شہید، آپ نو شہادت دا پہلے علم ہو گیا۔ لیکن گرامی قدر احباب حضرت تاجدار عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ نو ابو لولو فروز نامی مشرک نے بڑا حملہ کیتا نماز دے حالت دے اندر، 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت دے اندر رہے، تو آپ نے پیغام بھیجیا سیدہ پاک سیدہ
حضرت ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں جی اگر حکم ہوئے تو میں بھی یاراں دے نال نہ دفن ہو جاواں جتھے میرے یار تدفین نے سیدنا ابو بکر صدیق نے تاجدار کائنات نے تے اماں جی نے فرمایا کہ میں اجازت دینی ہاں لیکن میں یہ جگہ اپنے واسطے رکھی سی اور میں فوقیت دینی ہاں عمر نو اپنے اتھے تو گرامی قدر احباب حضرت سیدہ پاک اور پھر گل ختم ہو گئی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی نے جدوں تک اور حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی نے جدوں تک کہ دو قبراں سن امام الانبیاء علیہ السلام اور میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ میں بغیر پردے دے جاندی سا لیکن جدوں دے عمر آ گئے نے میں با پردہ ہو کے حضور دے روزے تے جانی ہے یعنی اتھوں اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ انہاں دا بھی یقین و ایقان ہے سی کہ قبراں والے تک دے نے قبراں والیاں نو نظر آوندا ہے کہ آن والا کون ہے تو اس واسطے قبراں والیاں کولوں بھی پردہ فرمایا گرامی قدر احباب اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ عدل انصاف قائم فرمایا اور عدل انصاف ادو ہی ہو سکتا ہے جدو کرپشن نہ ہوئے عدل انصاف ادو ہی ہو سکتا ہے جدو امیر غریب واسطے یکساں قانون ہوئے گرامی قدر احباب ساڈے تے حال اس طرح دے نے سائیکل چوری کرنے والا 50 سال مقدمے بھگتدا رہندا ہے تے کئی قتل کرنے والا دن دناتا شہر وچ پھردا ہے تو لہذا اتھے امیر واسطے اور قانون ہے غریب واسطے اور قانون ہے لیکن اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہ ثابت کر کے دسیا فرمایا کہ اگر میرا بیٹا بھی ایسا کوئی گناہ کرے گا کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا تو پھر میں انہوں بھی شرعی سزا دیواں گا اگرچہ میرا امیر المومنین دا بیٹا کیوں نہ ہوئے لیکن گرامی قدر احباب جدوں تک یہ اصول اور قوانین نہیں لاگو ہوندے ادوں تک اتنے نظام اسی طرح ہی چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سانو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت تے چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔